طاہر صاحب یہ تو اچھا خاصا ایک سیریس مسئلہ آپ نے اٹھایا. یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے یہ نہ صرف ہمارا بلکہ کافی ممالک کا یہ پرابلم ہے, اور اس میں خاص طور سے یہ جو پینڈیمک تھا اس میں تقریباً 90% ایکسپوژر ہو گیا. بنیادی طور پہ تو کانٹینٹ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ یونیورسٹی نے کوئی سافٹ ویئر اپنا استعمال کر کے کوئی لیکچرز ریکارڈ بھی کیے ہیں اور ان کو جو ہے نا ڈیجیٹل فارم میں لے آئے اپنے لیکچرز کو, لیکن ایک ریموٹ اسٹوڈنٹ کو وہ پہنچائے کیسے نا, اور پھر وہ ریموٹ اسٹوڈنٹ جو ہے اگر وہ جواب نہ دے سکے اور سوال نہ اٹھا سکے اور کوئی اپنا انٹریکشن نہ کر سکے تو یہ ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو جہاں تک پہنچانے کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں تھوڑی سی ذرا کلچرل وہ ہے, لیکن اس کے میتھڈز بہت اویلیبل ہیں, اچھے خاصے میتھڈز اویلیبل ہیں. اگر فرض کریں آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن وہاں پہ نہیں پہنچا ہے اور 3G اور 5G اور 4G بھی نہیں پہنچے ہیں اور 2G بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو شرم نہ محسوس کریں. اس میں جو میڈیا آپ کے پاس اویلیبل ہے وہی استعمال کریں. مثلاً آپ کے پاس اگر ایس ڈی کارڈ اویلیبل ہے تو آپ ایس ڈی کارڈ کے اوپر اپنے سارے لیکچر سٹور کریں اور وہ پوسٹل سروس سے اس بچے تک پہنچائیں. تو موبائل تقریباً 90% لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, اور حیران کن بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس کنیکشن نہیں ہوتا, یعنی سم بیسڈ نہیں ہوتے, موبائل ہوتے ہیں اس کا سم کام نہیں کرتا, وہ اس کے اوپر ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ریموٹ علاقوں میں کہ موبائل بڑے اچھے اسمارٹ فونز رکھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹاور بھی نہیں ہوتا کسی بھی کمپنی کا, لیکن وہ آپس میں جو ہے نا اس کے اوپر مختلف قسم کے سنتے رہتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, مختلف فلمیں دیکھتے ہیں اپنے آڈیو. مطلب 2-3 ہزار روپے میں ان کو ایک پورٹیبل ٹی وی مل جاتا ہے یا پورٹیبل لیپ ٹاپ کی ایک کنورژن مل جاتی ہے, مل جاتا ہے. ہاں, تو وہ جو ہے نا اگر فرض کریں آپ اس کو ایک ایس ڈی کارڈ کے اوپر آپ بھیج دیں ایک پورا سیٹ آف لیکچرز اباؤٹ اے پرٹیکولر کورس, تو وہ اس کو آرام سے یوز کر سکتا ہے اپنے اس کے اوپر موبائل کے اوپر اور دیکھ سکتا ہے, اور ایگزیکٹلی اس طرح سے وہ اپنے جوابات بھی جو ہے نا واپس بھیج سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. اسی میڈیم کو استعمال کریں, پوسٹل سروس کو استعمال کریں یا کوئی بھی میتھڈ جو کہ ہمارے ہاں آج کل ہے مروج, آپ اس سے جو ہے نا ٹی سی ایس ہو یا کوئی بھی جو رسائی کے ذرائع ہیں اس کے تھرو استعمال کر لیں, لیکن بالکل اگنور نہ کریں. ٹھیک, ابھی جو سچویشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بس یہ ایک ایگزمپشن ہے کہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو بیٹھ جائیں آرام سے, ان اسٹوڈنٹس کو بالکل یا تو چھٹی کر دیں یا جو ہے نا ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنا وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانے میں یہ سارا کام کرسپانڈنس کورس سے ہوا کرتا تھا, لوگوں کے پاس پوسٹل سروس سے پورے کٹس آیا کرتے تھے, الیکٹرانک کے کٹس آیا کرتے تھے. مجھے تو اس زمانے کا بھی یاد ہے جب ریڈیو والز کا ہوا کرتا تھا تو گھر بیٹھے وال ریڈیو بنانے کے لیے کٹ ملتا تھا اور لوگ جو ہے نا وہ گھروں میں منگواتے تھے اور اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتی تھی اردو میں, اور اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ کو گھر بیٹھے ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وال والا ریڈیو مل جاتا, اور آپ سیکھ بھی لیتے کہ وہ ریڈیو کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کی ریپیئر ہوتی ہے. اب اگر فرض کریں ایک علاقے میں یہ میڈیم اویلیبل نہیں ہے تو آپ وہی میتھڈ استعمال کر لیں جو پہلے تھے, لیکن اگنور تو نہ کریں کم از کم. دوسرا جو میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے یا کیلکولیشن تھوڑی سی یہ ہے کہ 80% علاقوں میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور لوگ بائی اینڈ لارج کسی نہ کسی میڈیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, 20% لوگ رہ جاتے ہیں. تو آپ کی جو یہ تجویز ہے یہ ہم نے ایچ ای سی کے اندر بھی بیٹھ کے ڈسکس کی ہے کہ اس میں ہم اگر اس کو جیسے آپ نے ایس ڈی کارڈ کی بات کی یا یو ایس بی پہ ہم دے دیں یا سی ڈی بند کر کے دے دیں, کوئی بھی ایک میڈیا اس کے لیے استعمال کر کے, تو وی کین ڈو دیٹ. اچھا, اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس طریقے سے آپ نے خود کیونکہ پہلے بھی مینشن کیا کہ کوشچن اگر نہیں آ رہا اسٹوڈنٹ کی طرف سے اور اس کا رسپانس نہیں آ رہا اسٹوڈنٹ کی طرف سے, تو اس کو اگر ہم اپنی ریئل لائف میں دیکھیں تو جو 70 اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, میں بھی چونکہ ایک سیمسٹر لیتا ہوں ہر دفعہ ایک یونیورسٹی میں,
تو وہاں بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں, اگین وہ 20% کی ریشو بن جاتی ہے, جو بیٹھے تو کلاس میں ہوتے ہیں لیکن گھوم کہیں اور رہے ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر کتنا انفلوئنس کے ساتھ ان کو کیپچر کر رہا ہے کہ وہ پلک نہیں جھپکتے. تو اس میں کیا فرق آئے گا آپ کے خیال میں, یا یہ سوال کر کے پھر میں ذرا اگلے ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے پاس جاتا ہوں, کہ کتنا ڈفرنس ہے یہ 20% میں اور 80% میں جو لائیو پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور جو آف لائن پڑھ رہے ہیں؟ اچھا, وہ ایسا ہے کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے تو پہلے یہ ریشو بھی صحیح نہیں لگتا. کچھ اسٹیٹسٹکس جو آپ نے بتائے کہ 80% کے پاس ہے کنیکشن اور 20 کے پاس جو ہے نہیں ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ریشو زیادہ ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ میں جو بات پہلے کر رہا تھا اس کی کنٹینیوٹی میں ایک دو اور ذرائع کا ذکر کر لوں کہ ایک اور جو میڈیم ہے وہ آپ کا آرڈینری ٹیلی ویژن ہے, جو کہ ہر جگہ تقریباً پہنچ چکا ہے پورے پاکستان میں. تو وہاں پہ آرڈینری سیٹس جو ٹیلی ویژن کے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک وہ آتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کے بھی پروگرامز آتے ہیں اور ڈیجیٹل پاکستان کے بھی آتے ہیں. یہ جو ابھی آپ کا یہ ٹیلی میٹری کے جو بچوں کے لیے جو پروگرام وہ کیے ہوئے تھے وہ بھی سننے میں آتے ہیں. وہ ذرا آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ اپنے ویڈیوز کو کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اکثر اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگین 100% اس میں بھی نہیں ہے. اس میں بھی بہت ساری جگہوں پہ صرف پی ٹی وی آتا ہے, اور پی ٹی وی کے جو بوسٹر لگے ہوئے ہیں ان کی بھی رینج بہت تھوڑی ہے. ابھی بھی بہت سارے ایریاز میں نہیں آتا, انلیس ادروائز کہ وہاں کیبل لگی ہوئی ہے, کیونکہ کیبل والوں نے ڈش سے کیپچر کیا ہوا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. ڈاکٹر اشرف صاحب نے ڈی جی خان کا ایک ذکر کیا تھا ہمارے ساتھ, میں نے آپ سے بھی ذکر کیا تھا رسبری پائی کے لیے وہاں ایک کالج اسکول کے اندر. میں دو اور میتھڈس کا بتاتا ہوں آپ کو. ایک جو ہے نا میتھڈ جو ٹرانسمیشن کا ہے, وہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں آپ, تو انہوں نے ایک بیلون ڈیزائن کیا تھا جو کہ بیسیکلی اتنا زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے, تقریباً 18-19 کلومیٹر ہوا میں وہ معلق رہتا ہے, اور وہاں سے آپ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, بالکل جو ہے نا ایسے جیسے کسی سیٹلائٹ سے آتا ہو. اور وہ اس کو جو ہے نا ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے افریقن کنٹریز میں, اور وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا کام کرتا ہے. افریقن کنٹریز میں وہ چل رہا ہے آج کل. اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو ہے نا یہ بعض جگہوں سے میں نے پڑھا ہے کہ جو اکوپمنٹ سیٹلائٹ کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے فار ریلینگ اینڈ ٹرانسمیشنز, وہ اکوپمنٹ جو ہے نا لوگوں نے پہاڑوں کے اوپر اور اونچی جگہوں کے اوپر انسٹال کیا ہوا تھا, اور ایک طرح سے ارتھ سیٹلائٹ بنائے ہوئے ہیں اور اس سے ٹرانسمیشن کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے نا اگر ایک مسئلہ ہے اور اس کا حل چاہیے آپ کو, ایک انٹرسٹنگ سچویشن تیسری جو مجھے ملی تھی, اور وہ جس کو میں نے انفیکٹ یہاں پہ ایک چھوٹے اسکیل پہ ٹرائی بھی کیا تھا, نیٹ ورکس. آپ کا جو ایف ایم ریڈیو ہے اس کے تھرو آپ ویڈیو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. کوڈرز اور ڈیکوڈرز لگا دیتے ہیں, ایف ایم ریڈیو پہ آپ وہ ایک ویڈیو لوڈ کر دیں, وہ ڈیکوڈ ہو جاتا ہے, پھر وہاں پہ کسی بھی ایف ایم ریسیور پہ ریسیو ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کسی بھی لیپ ٹاپ کے اوپر یا رسبری پائپ کے اوپر یا کسی اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, اینڈ یو کین ایکچولی واچ اٹ نا. وہ سلو ہے لیکن, اور ایف ایم ٹرانسمیٹرز ہمارے پاس بے تحاشا ہیں, سارے جگہوں پہ اویلیبل ہیں جو ہے نا. اور ایف ایم ریڈیو سے اگر آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو اٹس این ایکسٹریملی چیپ میتھڈ, ایکسٹریملی چیپ. لیکن ڈاکٹر صاحب ایف ایم ریڈیو کی بھی لمٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو اویلیبل ہے, جو میں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں, وہ 40-50 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے ایک ٹرانسمیٹر کی. یا تو اس کو ملٹیپلائی کیا جائے, چونکہ میں موٹر وے پہ جب ٹریول کرتا ہوں تو تھوڑی دور جا کے اس کی ٹرانسمیشن بند ہو جاتی ہے, پھر اگلی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہاں سے ملتی ہے, پھر فیصل آباد کے قریب یا لاہور کے قریب جا کے ملتی ہے. سو ہم نے ہارڈ ویئر کی جو پاسبلٹیز ہیں انٹرنیٹ, اور دوسرا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا, فزیکل پیکٹنگ سمجھ لیں کہ ہم نے ٹرانسفر کر دی ہے. میں ایک فیسلٹی جو ایچ ای سی نے ابھی ایکسٹینڈ کی ہے 30 سپٹمبر کو, یہ میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ 1 کروڑ روپے انہوں نے تقریباً جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کو دیے ہیں 6-7 ایریاز کے اندر. میں وہ مینشن کر دیتا ہوں. ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سپورٹ ہے, سافٹ ویئر لائسنسنگ سپورٹ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ فار آن لائن ریڈینس ہے. اس کے بعد ایچ ای سی نے سپورٹ فار فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹ ریسیونگ فائنینشیل اسسٹنس, بلڈ اسکلز ود آن لائن کورسز, اور اس کے اوپر انہوں نے کورسیرا اور ایڈیکس جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس ٹوٹل بجٹ کا 5% سے زیادہ آپ اس پہ خرچ نہیں کر سکتے. اور ایک چیز انہوں نے اور ڈال دی ہے کہ آن لائن ٹیچنگ ایڈز اینڈ کووڈ-19 PPEs, یہ بھی اگر کسی جگہ پہ چاہیے
تو وہ بھی اس میں خرچ کر سکتے ہیں. اس میں ایک بڑی مزے کی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ اگر سائیکولوجیکل ٹراما ہے فیکلٹی ممبرس کو, اسٹوڈنٹس کو یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کو, اس کے لیے بھی وہ ٹریننگ ارینج کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایچ ای سی کی طرف سے جو یہ فیسلٹیز آئی ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کافی اچھے لیول پہ چیزیں ایکسٹینڈ ہوئی ہیں. اب اس کا جو استعمال ہے یونیورسٹیز میں, میں اس کے اوپر بہت پریشان ہوں آنیسٹلی. میرا کوئی 110 یونیورسٹیز کے ساتھ اس بارے میں بات چیت ہوئی ہے, اور میں نے یہ پچھلے ایک مہینے میں یہ سروے کیا ہے, اور 110 یونیورسٹیز میں ان چیزوں کو جب میں نے چیک کیا ہے تو کوئی 10% پہ ہے, کوئی 18% پہ ہے, کوئی 12% پہ ہے, کوئی 20% پہ ہے. بڑے شہروں میں بھی ان چیزوں کی افادیت, جیسے ابھی ہم میں سے کچھ لوگوں کا مائک نہیں چل رہا, کچھ لوگوں کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے, کچھ لوگوں کی اور ہم سارے بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں اس وقت. تو جب ہم نارووال کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر طارق صاحب کو ہم نے اسپیشلی لیا تھا چونکہ وہ بارڈر کے بالکل ساتھ ہے, اور وہاں پہ ہمیں کچھ اسٹریٹجیکلی اس کو بند کرنا پڑتا ہے, ٹاورز کو جیمرز لگے ہوئے ہیں, اور ہماری موبائل کی نشریات بھی وہاں نہیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بالکل ہی بلیک آؤٹ ہے. تو اب میں یہ میں نے ساری ڈیٹیل اس لیے دی اپنے سارے پینلسٹ کو کہ اب اس کے مطابق ہم نے تھوڑا سا پروگرام کو آگے لے کے چلنا ہے. لیٹ می ویلکم مسٹر عاصم حسین, پریزیڈنٹ ہیں اوپن سورس فاؤنڈیشن کے ہمارے, اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں رہ چکے ہیں, اور بہت سارا ایکسپیرینس ہے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. تو ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے ہٹ کے ذرا بات کریں گے. ہم تھوڑا سا ایجوکیشن کی یہ جو ایچ ای سی کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق بات کریں گے, اور تھوڑی سی گائیڈنس ہم لیں گے شاید قمر صاحب سے کہ امریکہ میں بتائیے کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں کیسے ڈلیور ہو رہی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی. تو پھر میں آتا ہوں بغیر اشرف صاحب کی طرف کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے. جی شاہد صاحب. 4-5 چیزیں ہیں جو کہ اس پینڈیمک کے بعد لوگوں نے اسٹرگل کی, اور اس کے اوپر قابو ہم نے یہاں پر تو کیا اور پاکستان میں بھی کرنا ہوگا. کانٹینٹ کی ڈیلیوری ایک چیز ہے, ایکسیس ہے, ٹیچر ٹریننگ ہے, اسٹوڈنٹ مانیٹرنگ ہے, ایویلیویشن ہے, اینڈ پرفارمنس ہے. یہ 5-6 چیزیں ہیں جو کہ ساری ایک سنگل ونڈو کے اندر ہوں گی, تب جا کے آپ کا یہ کام ہوگا. یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ وہ ٹیچر لائیو جا کے کیسے پڑھائے گا, وہ دنیا میں نہیں ہو رہا نا, کہ لائیو نہیں ہوتا. ریکارڈڈ لیسن ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ لائیو سیشن نہیں ہوں گے, ریکارڈڈ ہوں گے. دوسرا کہ اب آپ نے اگر اسٹوڈنٹ, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹس نے پڑھا یا نہیں پڑھا, اس کے سسٹم ڈیولپ ہو گیا. میں ایک ویڈیو لیسن لیتا ہوں, میں کرتا ہوں, اور اس ویڈیو لیسن کے پڑھنے اندر کے دوران ہی میری اسیسمنٹ آ جاتی ہے, میں اسی وقت اسیسمنٹ لے لیتا ہوں, میں آگے چلتا رہتا ہوں. پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے. میرے جیسے بندے کو کہتے ہیں یار اس کو تو کچھ آتے ہیں, مجھے بلا کے انہوں نے ٹریننگ کر دی. انہوں نے کہا بھائی تم نے آن لائن کلاسیں کیسے پڑھانی کس طرح ہیں, انہوں نے میری ٹریننگ کر دی ڈیلیوری کے اوپر, کانٹینٹ کے اوپر, ڈیولپمنٹ کا ہر چیز کو انہوں نے میری ٹریننگ کر دی. یہ تو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان کے اندر 2 لوگ موجود ہیں. ایک وہ بچہ ہے جس کے پاس ایکسیس ہے, ایک وہ بچہ ہے جس کے پاس ایکسیس نہیں ہے. ایک بڑے شہر میں بیٹھا ہے جس کے پاس ایکسیس ہے, جس کے پاس ایکسیس ہے بھی, وہ بھی ایک گھر میں اگر 4 بندے ہیں, ایک لیپ ٹاپ, اس کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے. اگر 4 بندے آن لائن چل رہے ہیں اور ایک آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا 2 لیپ ٹاپ, ان کے لیے مسئلہ ہے نا, ٹھیک ہے. آپ ریموٹ ایریا کو تو چھوڑ دیں, آپ ان کے لیے تو ہارڈ ویئر کی ایکسیس بذات خود ایک پرابلم. اس کے گھر الیکٹریسٹی بھی ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے. اگر 3 بچے ہیں تو گھر میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہم نے کرنا. اب آج ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ایکسیس ہے ہی نہیں ہے, جس طرح ریموٹ ایریا پہ جو لوگ ہیں, جو لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد سے بہت سارے لوگ جو پینڈیمک کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے, ریموٹ ایریا میں چلے گئے, ان کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ کیا کریں گے. اچھا, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی, اس کا ہم نے ایک سلوشن نکالا کہ ہم نے یہ کیا کہ جو بچے آؤٹ آف اسکول, جو ریموٹ ایریا کے اندر ہے, اب تھوڑا سا میں ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہے سر ریسبیری پائی. ڈاکٹر صاحب, طاہر بھائی دیکھیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا. یہ ہے ٹھیک ہے. اس کے اوپر کانٹینٹ سارا ہم نے ڈال دیا, ٹھیک ہے. یہ والا ریسبیری پائی جو ہے نا, یہ 35 موبائل فون, ٹیبلٹس یا وائی فائی کے ذریعے 30 لوگوں کو یہ کنیکٹ کرتا ہے. سوشل ڈسٹینس والا میرا مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. میں نے 30 بچوں کو ہی کرنا, سوشل ڈسٹینس کے ذریعے کرنا ہے. اس کے اوپر میں نے کانٹینٹ ڈال دیا ہے. اس کو میں نے سولر پاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا, مجھے الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کانٹینٹ آ گیا. جو میرا ویڈیو چل رہا ہے
بچے کو میں نے 1700 روپے کا ایک سیل فون لے دیا, اسمارٹ فون جو پاکستان میں آج کل مل رہا ہے 1700 روپے کا. بچے نے لاگ ان کیا, اس نے ویڈیو دیکھی, جیسے ہی اس نے ویڈیو دیکھی اس کے اوپر ایک اسیسمنٹ آئی, بچے نے اسی وقت اسیسمنٹ لی, اس کا ڈیٹا اس کے اوپر آ گیا, اس موبائل فون سے ڈیٹا وہاں پہ سنک کر دیا. ٹھیک ہے, بچے نے ڈیٹا سنک کر دیا. اب یہ آپ کا ریسپبیری پائی ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ جانا ہے, میں نے اس کو موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کیا, موبائل فون سے ڈیٹا سنک کر گیا کلاؤڈ پہ, اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے, کلاؤڈ پہ پورا میں نے ڈیش بورڈ بنا دیا ہوا, پورا پورٹل میں نے بنا دیا ہوا, جہاں پر بچوں کی اسیسمنٹ, ایویلیویشن, مانیٹرنگ سارا کچھ ہو رہا. مجھے یہاں پہ بیٹھ کے سمجھ آ گئی کہ طاہر چودھری کے ایک ریموٹ ایریا میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس بچے نے آج یہ لیسن پڑھا ہے, نہیں پڑھا, کتنا پڑھا, اس کی اسیسمنٹ کیا ہے, اس کی ایویلیوشنز کیا ہے. اچھا, اس کے بعد اٹینڈنس کا مسئلہ آ گیا کہ بچے کی اٹینڈنس کیسے ہوگی. اس کے لیے 2 طریقے ہم نے, تو یہ کہ ٹیچر کو ہمیں اپلیکیشن بنا کے دی اس کے موبائل فون میں, وہ دیکھتا جی طاہر چودھری موجود ہے, کاکا خیل صاحب موجود ہیں, حسن صاحب موجود ہیں, وغیرہ وغیرہ, یا اس نے ایک تصویر لے کے اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے, وہاں پر اسی اے آئی کے ذریعے ہم نے ریکگنیشن کر دی, جی طاہر چودھری صاحب آج موجود ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ موجود ہیں یا 3 دفعہ موجود ہیں. اس نے ایک تصویر ہی اپلوڈ کرنی اور کچھ نہیں کرنا. بچوں کی مانیٹرنگ بھی ہوگی, بچوں کی اسیسمنٹ بھی ہوگی, ہم نے ڈیلیور بھی اس کو کر دیا. اب آ گیا پرفارمنس, کہ آپ نے پرفارمنس کیسے چیک کرنی ہے. یہ سارا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر کے اس کے پیچھے ہم نے ایک اے آئی کا ماڈل لگا رہے ہیں, ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ماڈل, مشین لرننگ کا ماڈل لگا رہے ہیں, جس کے اوپر یہ بتائیں گے کہ یہ جو 4 پروفیسرز ہیں یہ پرفارم بھی کر رہے ہیں نہیں, یہ بچہ اچھا پرفارم کر بھی یا نہیں رہا. یہ وہ نظام ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے جو کہ ڈیولپ کنٹری میں بھی اتنی اس لیول کا نہیں ابھی ہوا ہوا, وہ ہم نے ریموٹ ایریا کے اندر کر دیا. پاکستان کو کیا کرنا ہے, 4 چیزوں پہ کام کرنا ہے. پاکستان کو کرنا ہے کہ اپنے ٹیچر کی ٹریننگ کرنی ہے کہ انہوں نے آن لائن کانٹینٹ ڈیلیور کس طرح کرنا ہے. پاکستان کو کرنا ہے کہ اپنے کانٹینٹ پہ کام کرنا ہے کہ یہ اس کو ڈیجیٹائز کس طرح کرنا ہے. پاکستان کو کرنا ہے کہ بچوں کی اسیسمنٹ, ایویلیویشن اور مانیٹرنگ کس طرح کرنی ہے, نہ صرف ریموٹ ایریا کے لیے نہیں, اس کو لاہور, کراچی, اسلام آباد میں کرنی ہے, کیونکہ ان کی کسی کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو کسی کو نہیں پتا. اوور نائٹ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ پینڈیمک ہو گیا تو ہم کریں گے. یہ ٹریننگ سیشن چلیں گے, ایک میسو ٹریننگ ان کی ٹیچرز کی ہوگی, ایڈمن کی ہوگی, اسٹوڈنٹس کی ہوگی, پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوگا. اور I'm telling you, یہ پینڈیمک کہیں جانے والا نہیں ہے, یہ ریسٹ آف لائف ہمارے ساتھ ہی ہے, اور ہم نے اسی کے ساتھ لیو کرنا ہے. اور جس طرح ہم لیو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈس کے ساتھ, اب ہمیں عادت ہو گئی نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. پینڈیمک میں بھی یہی کرنا ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے اپنی نیشن کو تیار کرنا ہے, ان چیزوں کے اوپر تیار کرنا ہے, تاکہ اگلے 2, 4, 5 سالوں میں ہم بالکل لیول ہوئے ہوں ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں صرف اس میں اتنا ایڈ کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا, تو میں چونکہ یہ کر چکا ہوں, اور راسبیری پائی کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ کافی لمیٹڈ ہوتا ہے, ایک اسکول کے اندر صرف جو ہے نا اس کا ایکسس پاسبل ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. میں نے اس میں اب صرف یہ ماڈیفیکیشن شروع کر رکھی ہے, اور ابھی تک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہے, کہ میں نے وائی فائی میش نیٹ ورک جو ہے نا ایسا ڈیزائن کیا ہے جو کہ تقریباً ایک پورے گاؤں کو کنٹرول کر سکے. اور بے شک اس کا بیس اسٹیشن جو ہے نا ویڈیو کانٹینٹ جہاں پڑا ہو, اور جو جہاں پہ ایویلویشن ہو رہی ہو اور جہاں پہ یہ ہو رہا ہو, وہ بیس اسٹیشن ایک ہی ہو, لیکن میش نیٹ ورک جو ہے نا اس کو پھیلا دے پورے گاؤں کے اوپر. اور کلسٹر آف ہاؤسز جو چاروں طرف, عموماً جو ایسے علاقے ہوتے ہیں اس میں کلسٹر آف ہاؤسز ہوتے ہیں جگہ جگہ, تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس کے فاصلے پہ ہوتے ہیں. It may be a bit expensive, لیکن it will definitely cover the entire of the area. اب یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے نا میرا اپنا ذاتی طور پہ میں اپنے لیول پہ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں اس میں, اور آدھا کامیاب بھی ہو گیا ہوں, خدا کرے کہ اور بھی آگے جائے. میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب, میں ہارڈ ویئر سے تھوڑا سا نکل کے کچھ اور چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. تو میں ذرا ڈاکٹر اشرف صاحب کو لینا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا ویوز ہیں ابھی تک جو ہم نے یہ ایچ ای سی کا ماڈل پیش کیا, یو ایس اے کا ماڈل پیش کر دیا, ہارڈ ویئر کی ہماری جو 4-5 آپشنز کاکا خیل صاحب نے فرمائی ہیں وہ ہم نے پیش کر دی. آگے چلیے ذرا, مائک اپنا انمیوٹ کر لیجیے. میں کاکا خیل صاحب کے وہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ والی بات ہے اس سے بہت حد تک متفق ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ ہم نے in a way اس کو شو کر رہے ہیں. If there is a will to solve this problem,
it can always be solved this problem. ये अगर हम हायर एजुकेशन को अपनी एक नेशनल कमिटमेंट के तौर पे देखें, बल्कि एजुकेशन को मैं नेशनल कमिटमेंट के तौर पे देखूं, और हम एक डिसेंट साइज का बजट एलोकेट करें उसके लिए, जिसमें से कुछ सेगमेंट प्योरली इसी हिस्से के लिए हो, तो ये मसला हल हो सकता है. There are technologies available today which can solve this problem. मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, मिलिट्री कम्युनिकेशन के अंदर आज भी ये मसले हल हो रहे हैं, and I have been part of such activities जहाँ पे ये सॉल्व किए गए हैं. लेकिन वहां पे वही बात है कि there is a will, there is a commitment, and then there is a objective कि हमने इसको हल करना है, तो वो हल हो जाता है. ये अभी सारी हमारी बातें बेसिकली इस वजह से हैं कि हम डिसीजन मेकिंग लेवल पे इस मसले को एमिकेबली सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे. अभी आपने 1 करोड़ रुपए की बात की है और उसके इस्तेमाल की जितनी बड़ी लिस्ट है, मैं सोच के हंस रहा था कि ये इस लिस्ट में हम क्या करेंगे और क्या, मतलब अभी मैं खैर कोई लतीफा नहीं बताना चाहता, मतलब दिस इज नॉट द फोरम टू टॉक लाइक दैट. तो मुझे कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं कह नहीं सकता. तो मेरा पॉइंट ये है कि 1 करोड़ रुपए आजकल क्या वक़्त रखता है, मतलब ये है कि इट इज नॉट एनीथिंग एनीवे. ओके, लेट्स लीव इट दैट. आई वांट टू कम बैक टू अ सीनियर लेवल. मतलब देखें, हमारी इस वक्त बात हम कर रहे हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज की. हमारी अभी तक डिस्कशन में कहीं ओपन सोर्स विजिबल नहीं हुआ, मतलब हाल तो हमने हार्डवेयर लेवल पे कुछ चीजों का जिक्र किया जो ओपन सोर्स हैं, ये कुछ और हैं. हमने बेसिकली एजुकेशन के प्रॉब्लम्स की बात की है. नहीं, मैं डॉक्टर साहब एलएमएस पे लाना चाह रहा हूँ और मैं सीएमएस पे लाना चाह रहा हूँ ताकि वो. सर मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज. जी हाँ, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उस तरफ आ रहा हूँ. तो मेरा एक्चुअली पॉइंट ये है कि ये जो कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, मतलब आई हैव बीन फ्रॉम कोर ऑफ सिग्नल, सो आई नो के कुछ चीजें कैसे की जाती हैं. तो लेकिन अभी ये फोरम नहीं है उस किस्म की डिस्कशन का. तो पॉइंट ये है कि डिजिटल डिवाइड और कम्युनिकेशन के इश्यूज यस अपनी जगह पे हैं. मैं अभी इस वक्त उनको नहीं डिस्कस कर रहा, मैं इस वक्त आ रहा हूँ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज की तरफ. तो बात यह है कि पूरी दुनिया में सोसाइटीज जो हैं वो डिजिटाइज हो रही हैं. कल हमने बात की थी इसी फोरम पे, डॉक्टर शाहिद साहब भी मौजूद थे और दूसरे लोग भी थे, और जो हमने डिजिटल पाकिस्तान की बात की थी. तो डिजिटल पाकिस्तान है या डिजिटल एनी नेशन है, तो फंडामेंटली वी आर टॉकिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी गोइंग टू डिजिटल. Governance is of course one of the issues, economy is another issue, मतलब so many things, but education is the prime issue. मैं इसको समझता हूँ कि education is the prime issue. We have to go digital transformation. अभी जब हम digital transformation की बात करते हैं तो सिर्फ कहना या उसके ऊपर डिस्कशन करना, yes this is one aspect. दुनिया ने इसके ऊपर काफी काम किया है, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि काफी सारी चीजें अमेरिका में और दूसरी जगहों पे हो गई हैं. हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देन देयर आर सॉल्यूशंस फॉर दैट थिंग. लेकिन मेरी जो कहने की बात ये है कि जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू हैव एन इंडिजिनस सॉल्यूशन फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. हम अगर किसी का इंपोर्टेड सॉल्यूशन यूज करेंगे तो वो डेफिनेटली सही तरह से फिट नहीं होगा, और सारी दुनिया ने यही कर रहे हैं और यही ऐसे ही कर रहे हैं. हमें कुछ चीजें इसको देखने की हैं. लेकिन मैं ये कहूंगा कि फॉर्चुनेटली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हमारी मदद में इस वक्त भी मौजूद हैं. इस कदर मौजूद हैं कि हमें सिर्फ देखने की जरूरत है. वी हैव टू पिक बंच ऑफ रेडीमेड टूल्स and we have to take ready-made developed packages और हमें उसको इंटीग्रेट करना है और अपनी जरूरत के मुताबिक उसको कॉन्फ़िगर करना है. ठीक है, मैं अभी जिक्र वही करना चाहूंगा कि LMS of course is an institutional level usage requirement for universities, higher education institutions as well as in schools. तो जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट MOOCs का लोगों ने डेवलप किया और इस्तेमाल हो रहा है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज का, ये पिछले 10 साल में काफी मैच्योर हो चुका है. इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जिनके प्रॉब्लम्स हम इस वक्त देख रहे हैं.
और वो सबसे पहले तो सिर्फ देवर काइंड ऑफ ए लर्निंग प्लेटफॉर्म, और चूंकि ये कमर्शियल लेवल पे बात हो रही थी, सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो कमर्शियली काम कर रहे हैं, तो चाहे किसी भी उसके हैं, तो पॉइंट ये है कि उनका कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस थे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो उसके अंदर कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट की डिलीवरी, इंटरैक्टिव सेशंस, प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स, उसके बाद असेसमेंट्स, ऑनलाइन असेसमेंट्स, लाइव असेसमेंट्स हैं, then there are like आप students can upload the things and can ask the questions, there are discussion forums, then there are kind of a, I would say, analytical engines behind the thing that how the students is performing and how the teachers are performing and what they are up to। उनकी एक तरह से career counseling की automation है, प्लस ई-कॉमर्स के engines हैं जिसमें पेमेंट्स, फाइनेंशियल साइड्स और हर चीज जो है उसमें लुक आफ्टर की जा रही है। ये सब चीजों के ओपन सोर्स सोल्यूशन मौजूद है। मजे की बात ये है कि इन सब चीजों के ओपन सोर्स सोल्यूशन मौजूद है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत हम्बल कोशिश की है इस काम को करने की, और एक ikracity.org के नाम से वेबसाइट है, वहां पे हमने ये तमाम चीजें इन अ वे इंटीग्रेट करके, जिसमें मैं अगेन वही कहूंगा कि हमने उसमें से कोई चीज हमारी अपनी बनी हुई नहीं है, और ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का मैं कहूंगा कि एक बड़ा ही जिसको कहना चाहिए हसीन इम्तिजाज है। मैं उर्दू का लफ्ज जरा थोड़ा मुश्किल से कह रहा हूँ, एक हसीन इम्तिजाज है, रंग बिरंगी चीजें हमने ढूंढ के उसको जोड़ के एक ऐसी चीज बनाई है जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए यूजफुल हो रहा है। मैं यही बात असल में अपने तमाम डिसीजन मेकर्स जो वाइस चांसलर साहिबान हैं, सिटिंग वाइस चांसलर साहिबान हैं, मैं उनको यही चीज बताना चाह रहा था कि इस वक्त ताहिर साहब आप भी और काका खेल साहब आप तो खैर माशाल्लाह पहले ही एकेडमिशियन है, मेरा भी कोई 40 साल का तजर्बा है इस फील्ड में, तो मैं देख रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटीज ने अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की है। कोई LMS का कच्चा पक्का काम हर एक ने किया हुआ है और हर एक अपनी अपनी डोमेन में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एज आई सेड दैट डॉक्टर शाहिद साहब ने जिक्र किया जितनी चीजों का, ये फंडामेंटल चीजें हैं इसमें करने की, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं इसके करने की। यस, आई वुड से दैट डिजिटल डिवाइड इज वन पार्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स। जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि एक वन गुड फाइन मॉर्निंग आप एक टीचर को कह रहे हैं जी आप कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग शुरू कर दें। Yes, this is a very I would say an important issue। आप एक क्लास में खड़े होकर पढ़ाना, हम 35-40 साल के तजर्बे के बाद भी अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कैमरे पे जाके पढ़ाऊं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। there are reasons, मतलब we got to understand that whole thing। It's not that straightforward कि मैं इधर से एक काम करते करते सुबह में दूसरे दिन कुछ और करना शुरू कर दूं all of a sudden and I do that thing। So we got to train our faculty, we got to train। अच्छा, मजे की बात यह है कि दुनिया ने इसके सॉल्यूशंस बना लिए, हमने सिर्फ उनको अडॉप्ट करना है, हमने उनको अडॉप्ट करना है। ऑनलाइन एजुकेशन बड़े सालों से चल रही है, ये लोग घरों में बैठ के पढ़ने वाली बात जो है ये नई नहीं है, दिस इज अ डेकेड ओल्ड है और अभी काफी मैच्योर हो चुकी है। हमें सिर्फ उसको समझना है कि कैसे करना है। दुनिया में बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, हमने सिर्फ उनको अडॉप्ट करना है, और जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें अपने तरीके और अपनी चीजें बदलनी है। जब हम मूक्स की बात करते हैं तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज क्या है कि आप एक क्लास के अंदर 35 से 40 बच्चों को बिठा के पढ़ाएंगे और एक एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर जो 25-30 साल का तजर्बा है वो 4 सेक्शंस को 4 अलग अलग क्लासों में बिठा के पढ़ाएगा। मतलब ये कि मैं आई टेक इट एज अ फनी केस। मतलब ये कि जब हम इस मूक्स की बात करते हैं तो देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी वन कोर्स, ठीक है। अगर 30, 40, 50 आई डिड माय वन कोर्स जिसमें 150,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है एक कोर्स के अंदर। मतलब ये कि हमारी तो किसी यूनिवर्सिटी में उसका 10% भी लोग नहीं, बच्चे नहीं पाए जाते हैं। तो बात ये है कि हमें अपनी पॉलिसीज को भी देखना है, हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना है, उसको चेंज करना है, और फिर उसके अंदर जब हम अपनी बजटिंग करने लगे हैं तो बजटिंग करते हुए हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज को क्या करना है, अपनी फैकल्टी को हमने ट्रेन करना है, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे ये है कि वी आर लो टू मिड टेक सोसाइटी, हम हाई टेक सोसाइटी नहीं है। हमारी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है बड़ी पिक्यूलियर नेचर की हैं,
ٹھیک ہے, ہماری یہاں کے مسائل بڑے پیکولر نیچر کے ہیں, ہم نے لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے, ہمیں ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے. تو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کرنا, ووکیشنل ٹریننگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس کو کہ آن لائن موڈ میں ہینڈل کرنا ایک بہت ہی اسپیشلائز فیلڈ ہے. وی گاٹ ٹو ایکچولی گیٹ انٹو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ کہ کس طرح سے ہم نے پریکٹیکل کرنے ہیں, کروانے ہیں, لوگوں کو سکل سکھانے ہیں, اور پھر ان کو انیبل کرنا ہے کہ وہ جا کے پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے ڈپلوائے ہوں اور وہاں پہ جا کے اپنا کام جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دے آر ناٹ دیٹ, کہنے کی بات سمپل ہے, ہمیں اس کے پیچھے جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں, اپنی جو چیزیں ہیں ان کو میچور کرنا ہے. دنیا نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے, ہم نے صرف ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم نے ایک ہمبل سی کوشش کی ہے. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے تمام وائس چانسلر صاحبان سے کہ جو ہم نے چیز بنائی ہے اس کو کائنڈلی ٹیسٹ کریں, اس کو یوز کریں, دیکھیں اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں, کمیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ہے, اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ادھر ادھر کی ہے تو اسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. مطلب وہ ٹیم جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ موسٹلی او ایس ایف پی کی ممبرز ہیں. مطلب مجھے سب سے خوشی کہنے کی بات ہے یہ پروجیکٹ او ایس ایف پی کا پروجیکٹ ہے, یہ کسی کمپنی کا, کسی پرائیویٹ کسی بندے کا پروجیکٹ نہیں ہے. مطلب میں سوچنے کے اینگل سے تو اس کا وہ آئیڈیاز کنسیو کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس بات پہ بڑا اعتماد اور فخر ہے کہ یہ او ایس ایف پی کا پروجیکٹ ہے, اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کے پارٹنر ہیں, اس کے ممبرز ہیں, اور بغیر کسی توقع, بغیر کسی فائنینشیل بینیفٹ کے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں مطلب ابھی یہاں پہ میرا خیال ہے ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ بات ابھی آگے بھی اور بھی کرنے کی ہے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم کو ٹیسٹ کریں, یوز کریں. اس وقت تقریباً پنڈی اسلام آباد میں کچھ 34 سکولز ہیں, ہم نے اس کا ایک سکول لیول کا ماڈیول بھی بنایا ہوا ہے. جو 34 کے قریب سکولز ہیں وہ اس وقت آن لائن اس پہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہم نے ان کی فیکلٹی کو بھی سکھایا کہ کیسے پڑھانا ہے, ہم نے ان کے ٹیچرز کو بتایا, ان کے پرنسپلز کو دکھایا کہ کیسے مینج کرنا ہے اسکول کو, آن لائن ڈیجیٹل اسکول کو مینج کیسے کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ایفرٹ جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. ہمارا اس میں ٹھیک ہے جو ایکسپینسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بغیر کسی فائنینشیل توقع کے ہم انشاءاللہ اس مشن کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے, چونکہ آپ کو جلدی ہے, آپ نے جانا ہے. ایک سوال کا جواب دیتے جائیں گے آپ. دو پارٹ ہیں اس کے. ایک پارٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے کورسیرا ہے یا یہ خان اکیڈمی ہے یا اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, ہم اگر پاکستان کی 217 یونیورسٹیز کے سارے کیمپسز کو اگر جمع کر لیں تو یہ تقریباً 350 پلس کیمپس بنتے ہیں. ہر کیمپس میں کسی کے پاس 400, کسی کے پاس 300, کسی کے پاس 150 فیکلٹی ممبرز ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ کمپیوٹر سائنس کے اگر 100 اسکول چل رہے ہیں تو اس میں جتنے فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ایک سبجیکٹ کی ایک چیز ملٹی پلائڈ بائی 50 کر رہے ہیں ہر سیمسٹر میں. ٹھیک ہے جی سر. اب اس کا اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں اور اس کو ایک چیپٹر وائز ڈیوائڈ کر دیں اور ہم کہیں کہ جی یہ کورس ہے, اس کو آپ نے اگلے 4 مہینے میں ریکارڈ کر کے اور ہمیں دے دینا ہے, تو یہ کتنا آسان کام ہے. یہ میں مارچ 15 سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایچ ای سی کے لیول پہ بھی اور یونیورسٹیز کے لیول پہ بھی, این سی ای اے سی کے لیول پہ بھی اور باقی آرگنائزیشنز کے لیول پہ بھی ابھی تک اس کو سمجھ نہیں سکے, انفارچونیٹ. دوسرا میرا کوشچن یہ, اس کا ریزن بتائیے گا کیسا کیا. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب جو ہیں 2 یا 3 کو چھوڑ کے باقی سارے نان آئی ٹی یا نان آئی سی ٹی بیک گراؤنڈ سے ہیں. مطلب آپ ضیاء صاحب کو لے لیں, محبوب صاحب کو لے لیں, یا 2-3 اور ہمارے وائس چانسلر ہیں جو کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, آئی مین بیک گراؤنڈ سے. ادروائز اب ان کے نیچے آ جاتے ہیں ڈائریکٹر آئی ٹی یا ان کے جو آئی ٹی کا جو بھی نام آپ رکھ لیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر انفلوئنس نہیں کر رہا یونیورسٹیز کے اندر, جو میرا ایکسپیرینس ہے. اور جو آئی ٹی ڈائریکٹر ہے یا آئی ٹی کا جو بندہ ہے, میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, اور بڑی یونیورسٹیز کی, پنجاب یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, جس کے اندر ملٹی ملین کہہ لیں آپ کہ وہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں. ان کو وائس چانسلر کے اوپینین کچھ اور ہوتے ہیں, ڈائریکٹر آئی ٹی کے اوپینین کچھ اور ہوتے ہیں, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹریٹ آف آئی ٹی بن جاتی ہے تو وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے لوگ, یہ جو میں نے 1 کروڑ روپے کا آپ کو بتایا کاغذ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
1 کروڑ کے علاوہ کتنے پیسے دے چکے ہیں. اور پچھلے 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک یونیورسٹی جو ہے اس نے 30 کروڑ روپے ایک یونیورسٹی نے اپنے LMS پہ خرچ کیے ہیں, میں نام نہیں لے سکتا. دوسری سارٹ آف سیمی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے, اس نے 10 کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں اور ابھی تک وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے. تو یہ ساری یونیورسٹیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور HEC جو ہے وہ کسی ایک یا دو ماڈل کو لے کے اس کو اسٹرینتھن کرے, ڈیوائیڈڈ بائی 350 کیمپسز, کہ ایک ایک چیز ہر بندہ لے لے اور ان دونوں کو بلینڈ کر کے اس کو ایک سولوشن نکالا جائے. اب تو ضرورت آ گئی ہے اس چیز کی, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آخری سوال آپ سے. سر میں اس کو دونوں کوشچنز کو میں ذرا الگ الگ لینا چاہوں گا. یہ بیسیکلی آپ اس کو نا اکیڈیمیا کے اندر آپ ذرا اپنے اس کے پیکولیئر انوائرمنٹ کو دیکھیے. جب کوئی اسٹوڈنٹ اپنا کسی ریسرچ کا ایڈوائزر چوز کرتا ہے تو وہ اس کی کمپیٹنس کو دیکھتا ہے, اس کی ریسرچ کو دیکھتا ہے, اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے. سملرلی جب کوئی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس یونیورسٹی کا پروفائل دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں کی فیکلٹی کو فیکلٹی از دی فنڈامنٹل تھنگ, اور جو ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم از سچ اے ورسٹائل انوائرمنٹ کہ ہم اس کو ایک یونیفائڈ انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ دی ٹیچر, ابھی آپ دیکھیں جب ہم موکس کی بات کرتے ہیں تو جب MIT کا ایک پروفیسر ہے یا اسٹینفورڈ کا ایک پروفیسر ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھا رہا ہے. مطلب اگر اس کے 60,000 یا 70,000 اسٹوڈنٹس اس میں انرولڈ ہیں اس کے کورس میں, تو پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ صرف اس بندے کی وجہ سے, اس فیکلٹی ممبر کے نالج اور اس کے ایکسپیرینس کی وجہ سے اس کورس کو لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھے کمپیٹنٹ سینئر لوگ موجود ہیں. ہم ان سے یہ کورسز بنوائیں, ان کورسز تیار کروائیں, ان کے ایکسپیرینس کو باقی جگہوں پہ بھی استعمال کریں. یہی تو بیسیکلی اس کا سکل ہے. جب میں اسکول لیول پہ بات کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب میں معذرت کلامی کی معافی, میں اس سے آگے کی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہرڈل بتائیے کہ یہ ہرڈل ہمیں کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے. سر بات یہ ہے کہ نیکسٹ از دی مینجمنٹ ایشو. نیکسٹ از دی مینجمنٹ ایشو کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹس بیسیکلی دے آر ٹیچنگ, ان کا فنڈامنٹل رول ٹیچنگ ہے یا ریسرچ ہے. مطلب یہ کہ وہ جو اسکول کا یا یونیورسٹی کا جو IT کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یوزلی ان سے نہ تو مطلب یہ ہے کہ ایڈوائز تو شاید لیتا ہوگا یا کچھ انپٹ لیتا ہوگا, لیکن جو عمل درآمد ہے وہ ان کا اپنا ڈیسیژن میکنگ. جی ایگریڈ, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی چیز پڑھانی ہے. میں وائس چانسلر اور HEC لیول کی بات کر رہا ہوں, نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد میں IT ڈپارٹمنٹ یا IT ڈائریکٹریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں چل رہی. سر بات یہ ہے طاہر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ IT لٹریٹ نہیں ہے, تو فنڈامنٹلی بات یہ ہے کہ ہمیں IT لٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مینجمنٹ ایشوز ہیں, دے آر ناٹ دی IT ریلیٹڈ, یہ ٹیکنالوجی ایشو ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک LMS, میں کہہ رہا ہوں سینٹرل LMS ہے, پلیٹ فارم ہے, میں اس کو پورا ایک کمپریہنسو لرننگ پلیٹ فارم کہہ رہا ہوں, یہ ایکچولی کلاؤڈ پہ ہوسٹڈ ہے. اس کے لیے کسی IT ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ابھی آپ دیکھیں نا, یہ کورسیرا یا کسی انوائرمنٹ میں یہاں سے اسٹوڈنٹ جاتا ہے, انرول ہوتا ہے, وہ اپنا پڑھانا کورس کرتے ہیں. مائی ہمبل ریکویسٹ کم بیک ٹو پاکستانی یونیورسٹی. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی کس یونیورسٹی میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ IT مینیجر کی ضرورت نہیں ہے یا IT سرور کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو پرابلم میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ریزن بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے. پاکستان کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز, پاکستان کی ٹاپ 3 کمپیوٹر سائنس کی یونیورسٹیز جن کی ڈگریاں پوری دنیا مانتی ہے, ٹاپ 5 کمپنیز ان کے گریجویٹ پہلے 20 ہائر کر لیتی ہیں. سر میں نے اور بابر نے ان یونیورسٹیوں کا آڈٹ کیا ہے, انہوں نے ہم سے کروایا ہے, اور ان کا جو حال ہے ان کے سرور روم کا, ان کا جو حال ہے ان کی سیکیورٹی کا, ان کا جو حال ہے ان کی IT ڈپارٹمنٹ کا, وہ پیتھیٹک ہے. میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا سولوشن بتائیے کہ ہم ان کو کس زبان میں سمجھائیں, ان کو کیسے گائیڈ کریں کہ وہ اس کے اوپر آ جائیں, کیونکہ اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. سر میں آپ کو یہیں پہ ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا نا کہ وی آر لوکنگ فار این انڈیجنس سولوشن, تو وہ انڈیجنس سولوشن یا ہمارا ڈومیسٹک سولوشن کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں, مطلب
बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग इज दो चीजों की मैं बात कर रहा हूं. पहली बात, ये इंडिजिनस सोल्यूशन बेसिकली ये है कि इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन. आप इस वक्त कंप्लीटली फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं और हमने अल्टीमेटली कंप्लीटली डिजिटल या जिसको वर्चुअल या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, हमने वहां पे पहुंचना है. ये एक स्टेप नहीं है कि इधर से मैंने ताला लगाया, बंद कर दिया और दूसरी तरफ चला गया हूं. ऐसा नहीं है. राइट नाउ ये दोनों काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बड़े इंडिपेंडेंट है और अपने अपने तरीके से चल रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है. हमने जिस मॉडल को लाने की कोशिश की वो ये कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके. आप एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट से वहां पे अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के मुताबिक, अपनी फैकल्टी की सहूलत के मुताबिक, उनकी कॉम्पिटेंस के मुताबिक, अपने बाकी रिसोर्सेज को देखते हुए आप एक स्मूथ ट्रांजिशन कर सकें और उस तरफ जा सके. और उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग में क्यों जा रहे हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी दुनिया क्यों जा रही है, कि आप अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करके आप असल में उस क्लाउड सर्विस को ले रहे हैं जो विच इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव, विच इज मच मोर एफिशिएंट, विच इज मच मोर यूजफुल. तो हमें मतलब उस क्लाउड एनवायरनमेंट में जाने की जरूरत है और इस स्मूथ ट्रांजिशन को अगर बीच में अडॉप्ट करें. और ये मैं आज ये कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टर फाइनेंस यूनिवर्सिटी का ये कहता है, मुझे उनका वाइस चांसलर ये कहते हैं, मुझे उनके आईटी डायरेक्टर ये कहते हैं कि सर हम $550 उस पे क्लाउड पे होस्ट करने का फंड हमें एलोकेट नहीं होता है, हमें इजाजत नहीं है. हम यहाँ 10 करोड़ रुपए का हार्डवेयर खरीद के रख लें, वो हम खरीद सकते हैं. ये प्रॉब्लम नजर आ रही है इस वक्त मुझे यूनिवर्सिटियों में. ताहिर साहब, यही तो मैनेजमेंट का इशू है, यही तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से पॉलिसीज आने की जरूरत है. मतलब यही तो इश्यूज है. सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट को ये बताने की जरूरत है कि ये चीजें कैसे हैं. एक पॉलिसी गाइडलाइन सेंट्रली चाहिए. मतलब उसके बाद अमल दरामद, ऑफ कोर्स एवरी इंस्टीट्यूशन इज इंडिपेंडेंट, उनके अपने डिसीजन मेकिंग है, उनके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अपनी चीजें, लेकिन एक टॉप लेवल से एक पॉलिसी गाइडलाइन चाहिए ताकि इस सारे सिलसिले को एक स्मूथ तरीके से हैंडल किया जाए. वरना तो अगर हम पेपरा के रूल्स, प्रोक्योरमेंट, ये वो, अगर आप अभी आज आईटी डिपार्टमेंट देखते हैं तो एक एक आईटी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में 50-50 लोग हैं. आप उनकी सैलरीज को देखें, आप उसकी बिल्डिंग को कॉस्ट को देखें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को देखें, उसकी हार्डवेयर की कॉस्ट को देखें, उसके इंटरनेट की कॉस्ट को देखें, उसकी बिजली की कॉस्ट को देखें. ये सब कुछ जमा करें तो पता चलेगा कि आप उससे 10 गुना बड़ा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर हायर कर लें, तब भी वो उतनी कॉस्ट आपको नहीं पे करेगा. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर HEC में जाएं तो वहां पे उनका एक पॉन के नाम पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और HEC के अंदर उसका एक सर्वर रूम है. उसमें आप अपना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें और इट विल रीच टू ऑल यूनिवर्सिटीज एंड ब्रांचेस ऑफ द कैंपसेस वेयर एवर पॉन एग्जिस्ट, और वहां पे वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे. आपका भी टेस्ट हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से चलता है और उनका भी भला हो जाएगा कि वो जो है ना एक ओपन सोर्स के एक प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना सीख लेंगे. ये जो है ना, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा नेटवर्क जो फंड है वो अंडर यूटिलाइज्ड है. ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना, ये तार साहब जो बात कर रहे हैं बार बार ना, मैं वहां पे खुद मैं वो सर्वर रूम को देख चुका हूँ और कई दफा मैंने प्रपोजल उनको भेजी भी थी पुराने जमाने में जब मैं क्वार्ट में था कि आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें. ये जो मीटिंग का ये लोगों ने जो टीम्स के साथ और पता नहीं किसके साथ $multi-million के वो कर दिए, ये अगर ये चाहें तो अपने सर्वर्स के ऊपर ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके पूरी सारी यूनिवर्सिटियों के नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से अपना वो दे सकते हैं, इसलिए कि इनका जो बैंडविड्थ है वो लोकली यूटिलाइज होगा और अवेलेबल होगा इनको. अब अगर आप जो है ना इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है ना जर्की किस्म के वीडियोस देखेंगे, लेकिन अगर आप पॉइंट के ऊपर अपने वीडियोस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें, ओपन सोर्स में जिट्सी के नाम पे अवेलेबल है और आप, मेरा ख्याल है वो ब्लू बटन नाम है या कौन सा नाम है, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, वो अगर आप इंस्टॉल कर लें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन द यूनिवर्सिटीज बिल्कुल हर स्टाफ मेंबर को अवेलेबल हो जाएगी ऑन ऑल द कैंपसेस इन द कंट्री. एक ये, दूसरा ये कि अगर ये तार साहब आपका चूंकि आना जाना ज्यादा होता है, अगर ये HEC वाले अपने ये पान के नेटवर्क को एक्सटेंड कर दें और इसको कॉलेजेस और स्कूल्स तक ले जाएं तो वाकई इसका फिर बेनिफिट जो है ना सामने आ जाएगा. हमारा जो बड़ा मसला है वो कनेक्टिविटी का है. पहले भी मैं कह चुका हूं कि पूरे मुल्क में जब तक कि सही नेटवर्क ना हो और फाइबर ना पहुंचे जगह जगह, या ये 5G और 3G और 4G सही ना पहुंचे,
تو ایجوکیشن جو ہے نا اس کے اوپر لانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب بغیر نیٹ کے بغیر کنیکٹیوٹی کے سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ آپ ہر جگہ پہنچ جائیں گے. بلکہ باقی یہ جو گورننس کی باتیں کر رہے ہیں بغیر اس کی وہ کر رہے ہیں, یہ اتنا تو پاسبل ہے کہ آپ گورنمنٹ کے آفیسز کو پیپر لیس کر دیں تھوڑا بہت جو ہے نا, ایک بڑا اس کو اگر سارے سیکریٹریٹ کو بھی انکلوڈ کر دیں تو دیٹ از پاسبل. لیکن اگر آپ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا لٹریسی کو ایون بڑھانا چاہتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اسٹریٹ and you have to reach out to the remote areas and you have to reach out to the entire nation of Pakistan. اب ہمارے ہاں پرائرٹیز جو ہے نا خاص طور سے ایجوکیشن کے سلسلے میں ایچ ای سی کے پاس اگر فنڈز نہیں ہیں اور کسی اداروں کے پاس نہیں ہیں تو کم از کم میری یہ ریکویسٹ ہے کہ فائبر تو پہنچائیں ہر جگہ اور نوٹس تو پہنچائیں ہر جگہ, تاکہ وہاں سے آگے جو ہے نا پھر خود پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں, پرائیویٹ سیکٹر لے جائے گا. لیکن گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ٹرنک پرووائڈ کر دیں. اگر ٹرنک پرووائڈ کر دیں, آلریڈی موجود ہے, تھوڑا ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. اگر تھوڑے ایکسٹینڈ کر کے ٹرنکس جو ہے نا ہر جگہ پہنچا دیں یہ فائبر کے, تو باقی پرائیویٹ سیکٹر اس کو سنبھال لے گا. اتنے پرائیویٹ سیکٹر میں جان ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے ہر گاؤں کو, ہر دیہات کو, ہر اسکول کو, ہر کالج کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں پی ٹی اے کا بھی بہت بڑا دخل ہے اس میں کہ پی ٹی اے نے غالباً وائی فائی کے اوپر بھی ریسٹرکشن لگائی ہے اور لائسنس کی ضرورت ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو بالکل ایس ایم بینڈ میں آتے ہیں, وہ فری بینڈ ہوتا ہے 2.4 گیگا ہرٹز یا 5 گیگا ہرٹز کا. اس کے اوپر اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ لائسنس لے لیں اور وہ بھی آپ کو سال میں نہ ملے, اور پھر جب مل جائے تو ہر دفعہ وہ آپ کو جو ہے نا رینیو کرنے کے لیے پیسے دینے پڑیں اور لمبے چوڑے کاغذات بھرنے پڑے اور یہ کرنا پڑے وہ کرنا پڑے, تو اب تو یہ زمانہ بدل گیا ہے. اب تھوڑی سی جو ہے نا یہ ریسٹرکشنز اور یہ ریگولیشنز جو ہے نا, یہ ڈاکٹر صاحب نے ملٹری کا ذکر کیا. ہمارے ملک میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایک زمانے میں سٹیزن بینڈ ریڈیو ہوا کرتا تھا. وہ سٹیزن بینڈ میں آپ یہاں بیٹھ کر کے روس میں بھی بات کر سکتے ہیں اور امریکہ میں بھی بات کر سکتے ہیں اور انڈیا میں بھی بات کر سکتے ہیں جدھر چاہیں. اب اس سٹیزن بینڈ کا لائسنس اس ملک میں دینا جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے نا کسی کو دے سکیں گے. ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے ٹاپک سے دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ہمارے طالبان نے یہاں پہ اپنے ریڈیو نیٹ ورک بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ یہ مس یوز کرتے تھے اس کا. یہ ٹاپک ہمارا دوسری طرف چلا جائے گا. میں ذرا تھوڑا سا فوکس ایک دو چیزیں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. لیٹ می ویلکم مسٹر سہیب سلیم فرام اورک ڈپارٹمنٹ. He is from Government College, Women University, Sialkot. He is representing Professor Dr. Rukhsana Kausar Sahiba. وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکی ہمیں. سہیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ وہاں ایک اورک کے مینیجر اور اورک کے ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یہ ساری ڈسکشن جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہے, آپ چونکہ ڈائریکٹ وکٹم ہیں دونوں طرف, آپ اسٹوڈنٹس کو بھی فیس کر رہے ہیں, آپ فیکلٹی کو بھی فیس کر رہے ہیں, اور آپ مینجمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ایکسٹرنلی ایچ ای سی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں چل رہے ہیں. ایچ ای سی آپ کو بہت ساری چیزوں کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے بھی کہتی ہے. آپ کا ایکسپوجر کیا ہے اور آپ اس ساری ڈسکشن میں کیا سجیشن دیں؟ ایک چیز تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ بے شک جو شروع میں ہم نے بات کی کہ ہمارے جو وائس چانسلر ہیں, سر آپ نے بھی کہا کہ وہ اتنے ہائیلی آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہے ایز سچ, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک تھوڑا سا ہرڈل بنتا ہے. مگر جو میں نے چیز نوٹ کی اپنے اس ٹینیور میں بھی, آئی ایم ناؤ ایکچولی witnessing the second tenure of a vice chancellor in my university ہے, اس میں ماشاءاللہ جو پرویکٹیوٹی ہے, پرویکٹیونیس ہے, اور ایک چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی جو ایک زیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ رخسانہ کوثر صاحبہ کو اگر میں یہاں ذکر کروں تو ایچ ای سی کی طرف سے تو ہمیں ایم ایس ٹیمز کے اکاؤنٹس دیے گئے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی اس سے پڑھ رہے ہیں, ٹیچرز بھی اس سے پڑھا رہے ہیں, اور جو اس کی ٹیکنالوجیکلی جو سپورٹ ہمیں چاہیے, ویڈیو کانفرنسنگ چاہیے, اس میں اسائنمنٹس ہونے چاہیے, ایل ایم ایس کا ایک پورا سیٹ اپ جو ہے دیٹ از ایکچولی رننگ فائن. پلس ہم نے انڈیجنس بھی اپنا ایک بنایا ہوا ہے. ایڈیشنلی بی سی صاحبہ نے ابھی اس دفعہ ٹیچرس کو بھی سبسڈی دیا تاکہ وہ آن لائن پیکیجز اچھے لیں. وہ جو تھوڑا سا ایک تھا ڈسکنیکٹ وہ بھی کور ہو جائے, اسٹوڈنٹس کو بھی دیا. چیلنجز میرے خیال میں یہاں سب سے بڑا چیلنج میں یہ سمجھتا ہوں سر, ایک تو ٹیکنالوجیکلی ہے ہی ہے, وہ مائنڈ سیٹ کا بھی ہے. اب اوپن سورس فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم یہاں ملا ہے, اور جو میں یہ ساری چیزیں سن رہا ہوں, لطف اللہ صاحب سے سنی, کل سنی, اس سے پہلے دل میں سنی, تو میرا خیال ہے کہ سیالکوٹ بیڈلی نیڈس a platform like open source
جہاں پہ اوپن سورس کی اوتھینٹک اینڈ دا بیسٹ ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور ایک زبردست پلیٹ فارم دیا جائے جو کہ آپ ایک کاسٹ پے کر رہے ہیں اس سے بھی بچیں گے, آپ یوزیبلٹی کو بھی پورا کریں گے. تو دس از سیکنڈ ٹو نن. اگر یہ یہاں پہ آ جائے کروں گا, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے تمام آنریبل لیڈرز آف او ایس ایف پی کو اور جتنے بھی ٹیکنالوجسٹ ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. وی آر دا اونلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیئر ان سیالکوٹ with approximately 7,000 to 8,000 all student. اور یہ سارے لوور انکم گروپ کے ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیس کس طرح بچے دیتے ہیں, وہ جو گورنمنٹ کی پہلے ہی کم ہوتی ہے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہے. تو سپورٹ ہمیں چاہیے جی. ہم دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ سہیب, ہم حاضر ہیں. اور اوپن سورس فاؤنڈیشن کا ایک چیپٹر اگر سیالکوٹ میں ہم بنائیں اور آپ کی یونیورسٹی اگر اس کو ہوسٹ کرے تو ہم اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں, چونکہ انڈسٹری بہت بڑی ہے وہاں پہ جس کو کہ ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تھرو یور یونیورسٹی. اور ویمن امپاورمنٹ اور ویمن انٹرپرینورشپ اور ویمن ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں آئی سی ٹی کا اتنا مطلب پردے میں رہ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ میں, اور آپ اتنا بڑا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی یونیورسٹی کے تھرو اپنی پینیٹریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر کاکا خیل صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ناروال پبلک اسکول میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس تک کو رسبری پائی کی ٹریننگ دینے کے لیے ان کے فیکلٹی ممبرس کو ٹرین کر دیا ہے, اور ان کو ایک رسبری پائی یہاں سے بھجوایا ہے ڈاکٹر اشرف صاحب نے, اور وہاں ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے اور آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو ہم آپ کی یونیورسٹی میں انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کو بالکل آپ کے کوآپریشن سے, آپ کا جو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو, اور ہر ایکسیلنسی وائس چانسلر صاحبہ ان کے تھرو ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے جاتے ہیں. اور ہماری ساری سروسز, ہماری ساری سپورٹ, ہماری پوری ٹیم جو ہے پورے پاکستان سے اور یہاں خاص طور پہ کے پی او ایس پی اور ہمارے یہاں سے اویلیبل ہے. آپ صرف ہمیں اجازت دیں اور ہمیں بتائیں کہ کب ہم حاضر ہوں آپ کے پاس, اور انشاءاللہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی تربی, ون لاسٹ کمنٹ, ٹائم بہت کم ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آلریڈی اس پلیٹ فارم کی توسط سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا, جو فنڈنگ ہے اوور آل وہ کافی بڑا کٹ لگا ہے. آئی مین گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ مینی تھنگس, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ امپروومنٹ ضرور آئے گی. دیکھیں امپروومنٹ اوور نائٹ نہیں آتی, ایوری باڈی از ایکچولی چپنگ ان, وہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے. مگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری جیسی جو یونیورسٹیز ہیں, جو ابھی نئی یونیورسٹیز ہیں اور اتنا بڑا ان کا اسپین ہے اور 18 ڈفرنٹ فیکلٹیز ہیں, اس کے اندر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی سافٹ ویئر کے لیے آپٹ کریں, اس کو پرچیز کریں جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. تو اگر ایسا کوئی سولوشن ہمیں ملے تو ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے, کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے بزنسز بھی کٹ شارٹ ہوئے, بہت سارے لوگوں کی جابس گئیں. تو سیالکوٹ جیسے سٹی میں جو ہے ہی انٹرپرینوریل, اور انٹرپرینور کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ایسا اتنی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے. وہ نہ صرف اکیڈیمیا میں, انڈسٹری میں بھی اگر ہمیں اوپن سورس سافٹ ویئر کی نو ہاؤ ہو جائے, وہ سپورٹ مل سکے, کوئی ہاتھ پکڑ کے چلنے والا ہو, تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ سیالکوٹ کی زمین بہت زرخیز ہے جی. یہ انشاءاللہ آپ ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلائیں تو ہم بھاگیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ we'll be with you, we'll be with you. آصم صاحب, طاہر بھائی یہ تو آصم صاحب یہ ساری ڈسکشن آپ نے سنی, آپ اس کے بارے میں کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ پھر میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. طاہر صاحب, یہ ڈاکٹر لطف اللہ صاحب نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا کہ ایچ ای سی نے تو برن کیا, انہوں نے تو اپنا کلاؤڈ ڈیٹا سینٹر 2016 میں لانچ کر دیا تھا, جو ہواوے نے ان کو بنا کے دیا تھا, اور میں نے ان کی وہ لانچ ایونٹ کو اٹینڈ بھی کیا تھا. تو اس میں مقصد تو کلاؤڈ بنانے کے یہی تھا کہ وہاں اپلیکیشنس کو سینٹرلی ہوسٹ کیا جائے which can be used by multiple universities. تو جس طرح او ایس ایف پی نے یہ اردو کو کسٹمائز کر کے ایک کیمپس مینجمنٹ سسٹم اور ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنائے, اس کو وہاں ہوسٹ کیا جا سکتا ہے, اور ٹرائل بیسس پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کین یوز اٹ. ہاں, تو اس میں پاسٹ میں جو اے ٹی سی میں لائسنس سافٹ ویئر لائک پیپل سافٹ اور مائکروسافٹ اور اس طرح کے سولوشنس یوز ہوتے رہے ہیں جن کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہے. تو دے نیڈ ٹو ٹیسٹ اوپن سورس آن دیئر کلاؤڈ پلیٹ فارم. اور جس طرح جب ڈاکٹر اشرف بات کر رہے تھے کورسیرا وغیرہ کی, ہمارے لیٹ سے 200 کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں
I guess we have more than 1,000 professors. तो जो प्रोफेसर्स अपने डोमेन में एक्सपर्ट्स हैं, जिस एरिया में वो एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह इग्नाइट के डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम ने पीपल लाइक हिशाम सरवर उनसे फ्रीलांसिंग में कोर्स कराया, जो फिर डिजिटल मार्केटिंग में एक और कोर्स बनाया, तो जो डोमेन एक्सपर्ट्स थे उनसे कोर्सेज रिकॉर्ड कराए, उनको HEC को चाहिए उन प्रोफेसर से रिकॉर्ड करा के वो कोर्सेज अपने क्लाउड में होस्ट कराएं, ताकि इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी रीइन्वेंटिंग द व्हील, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के कोर्सेज को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ब्रॉडकास्ट किया जाए एंड स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. तो आई थिंक वी नीड टू centralize both infrastructure and content using HEC's cloud platform and using open source softwares and solutions. I noticed that Dr. Bhavani Shankar is actually on the board of HEC. तो कल तो वो हमारे स्पीकर भी थे, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारी तरफ से एक प्रपोजल HEC को जाए कि जी how HEC can benefit by hosting open source based solutions on its cloud platform. आसिफ भाई, मैं अगर इसमें ऐड कर दूं, प्रोफेसर साहब आपकी परमिशन से मैं 1 मिनट ले लूं. दिस इज नॉट सो सिंपल. HEC तैयार है, मैं आपको क्लाउड पे होस्ट करवा देता हूं, लेकिन क्या आपके पास कोई रोबोस्ट प्रोग्राम है जिसको आप डाल के टेस्ट कर सके? आई एम सॉरी, नो, अभी इस वक्त नहीं है. ये चीज अगर आप दे दें तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. मैं आपको 5 यूनिवर्सिटियों में इम्प्लीमेंट करके दे देता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है ट्राइड एंड टेस्टेड, जो कि हम जाएं और लगाएं और उसके बाद वो चलना शुरू हो जाए. प्रोटोटाइप और टेस्टिंग वाले प्रोग्राम जो है ना, उसको हम पर्न पे जाके या उनके डेटा सेंटर या क्लाउड सेंटर पे जाके नहीं डाल सकते. ये एक प्रॉब्लम है. मैंने अभी 2 यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया जिन्होंने 30 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए जाया किए. उसके बाद मैंने 3 यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया जिन्होंने पिछले 20 साल से इसकी डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है. तो वो यूनिवर्सिटियां ना उसको वो कहते हैं ना, छिपकली आपके मुंह में चली गई है, ना आप उसको निगल सकते हैं ना थूक सकते हैं. तो ये अभी उन्होंने पंगा लिया हुआ है. अभी जो 7 यूनिवर्सिटियों को डॉक्टर अताउर रहमान साहब के जमाने में पीपल्स रॉक दिया था, वो तो फिर आती हैं, वो खड़े हैं, ना उनको मार सकते हैं ना उनको आप जिंदा रख सकते हैं. उसकी लाइसेंसिंग की फीस खत्म हो चुकी है. वो सिवाय एक मशीन के ऊपर आपने एक डंप किया हुआ है और उसकी CDs रखी हुई है आपने, वो बाकी और कुछ नहीं है आपके पास. और अभी जो 50 यूनिवर्सिटीज के लिए नया प्रोग्राम आ रहा है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम, उसके अंदर भी यही चीज हो रही है. इंटरनेशनल बिडिंग होगी, उसमें SAP, Oracle और माइक्रोसॉफ्ट बिड करेगा और उसमें से माइक्रोसॉफ्ट को एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी हमारे साथ डील की हुई है 10% डिस्काउंट के ऊपर, और वो फिर दोबारा से उसी उसमें आपको अंदाजा नहीं है कि 10% का जो माइक्रोसॉफ्ट को हम बिलिंग कर रहे हैं हर महीने और हर साल, वो कितनी बड़ी रकम है जो हर साल हमारे उसमें से ड्रेन हो जाती है. तो इसकी जरूरत है कि हम उसको उसके लेवल पे कोई चीज उनको बना के दें. प्रॉब्लम ये है कि जब मैं HEC में जाके बात करता हूँ, अनवार साहब जब DG के IT के उस वक्त भी बात की थी, उस वक्त के रेक्टर चेयरमैन साहब से बात की थी, उस वक्त के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो थे डॉक्टर अरशद अली, वो भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे सीट्स में, उनसे बात की थी. तो वो कहते थे यार मुझे दिखाओ तो सही ना क्या चीज है जिसको मैं रिप्लेस कर दूं. तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि हम कोई चीज उनको ऐसी दें जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड रोबोस्ट हो, बेशक मॉड्यूलर सिस्टम में हो. वो नहीं है. कंटेंट मैनेजमेंट नहीं है अभी किसी यूनिवर्सिटी में. डॉक्टर आफ्ताब साहब फास्ट से हमारे साथ थे जब हम ये 450 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे डॉक्टर शुएब के साथ HEC की तरफ से. तो डॉक्टर आफ्ताब ने मुझे बाद में फोन किया कि ताहिर साहब आपकी सारी बातें ठीक हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं पे कंटेंट मैनेजमेंट आपके पास आ जाए जिसपे हम कंटेंट अपना डाल सकें, तो फास्ट को चाहिए आप हमें दे दें. ठीक है ना. तो ये चीजें हैं जिनको कि हमें देखने की जरूरत है और मैनेज करने की जरूरत है. आई गारंटी यू कि HEC में बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप कोई ऐसा सोल्यूशन उनको दें जो कि डूएबल हो, रिलायबल हो, जिसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी ट्रस्ट कर सके और अपना डेटा उसके ऊपर डाल सके. मैं तो सर आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा इस बात पे, इसलिए कि HEC अगर ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्टॉल कर दें तो आधे से ज्यादा मसला उनका हल हो जाएगा, और उसमें आपको किसी बनाने की जरूरत है. मूडल मसला, आप मूडल का एग्जांपल ले लें. मूडल अगर पॉइंट के सर्वर्स के ऊपर अंदर HEC के इंस्टॉल हो जाए तो तमाम यूनिवर्सिटीज उससे कंट्रोल हो सकती हैं. तो ये अब मूडल में तो किसी को बाहर से कुछ नहीं करना है, जस्ट इंस्टॉल करना है.
تو یہ چیز جو ہے نا اسی طرح آپ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم OWB کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. موڈل انسٹال کر دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن موڈل کو کنفیگر کرنا اور اس کی جو اینول کنفیگریشن یا اس کی جو مینٹیننس جو مطلب انٹرنل اس کی ہارڈ ورک ہے وہ اتنا لیبوریس ہے. اور یہ آپ کے کمنٹس ہیں جو آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ دیے تھے. سر میں نے آپ کو صرف یہ کہا تھا کہ وہ لیبوریس نہیں ہے, نہ انسٹالیشن اس کی ڈیفیکلٹ ہے, اس کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ بلکی ہے, تو اس کو معمولی سرورز جو ہے نا اس کو چلا نہیں سکتے ہیں. مطلب میں اس کا رسبری پائی کا بھی ورژن موجود ہے, اور اب موڈل والوں نے ایپ بھی بنائے ہیں موبائل کے لیے, آپ موبائل سے موڈل کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا جو آپ کام کرنا چاہیں چلا سکتے ہیں اس کو. لیکن ایچ ای سی کے سرور کے لیے موڈل چلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ان کے پاس تو بڑے بڑے وہاں پہ پورے سینٹر وہ موجود ہے اس کے پاس نا. تو وہ اپنی جگہ پہ انفیکٹ ایک ویڈیو کانفرنسنگ کا سافٹ ویئر ہے, اس کا نام جپسی ہے. اگر وہ انسٹال کرتے ہیں تو کم از کم یونیورسٹیز کی سارے ٹیچرز آپس میں جو ہے نا ویڈیو کانفرنسنگ کر سکیں گے, اور بالکل اچھے بڑے بینڈ ویڈتھ کے اوپر کر سکیں گے, لوکل بینڈ ویڈتھ پہ, یعنی انٹرنیشنل چارجز بھی نہیں آئیں گے اس کے اوپر. یہ ساری باتیں جو ہے نا میرا خیال یہ ہے کہ جب ڈیٹرمینیشن ہو تو کام ہو جاتا ہے, اور تھوڑی سی ذرا ٹاپ مینجمنٹ کی وہ انفلوئنس چاہیے ہوتی ہے, اگر وہ کرے تو کر سکتے ہیں. میرا جو وہ تھا جس وقت میں نے ریس کیا تھا تو وہ یہ سیالکوٹ والی بات تھی. سیالکوٹ میں تو بیسیکلی بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور وہاں پہ آئی او ٹی کا بہت بڑا وہ ہے مارکیٹ ہے, اور ایک طرح سے ان روڈز پاسبل اس کے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ان سے آپ ضرور رابطہ رکھیں, اور ان کو ہم جو ہے نا جتنی وہ دے سکے ہیلپ دے سکے ان کو وہاں پہ پوری. اگر لیب جی سیٹ اپ کرنا چاہیں تو وی ول ہیلپ, پوری جو ہے نا آئی او ٹی کی لیب سیٹ اپ کر لے, رسبری پائی کی لیب سیٹ اپ کر لے, مائکرو کنٹرولرز کی, آرڈوینو کی اور ای ایس پی کی لیب سیٹ اپ کر لے. تو وہاں پہ جو ہے نا ایک تو یہ خواتین کی یونیورسٹی ہے غالباً جی, اچھا میں سمجھا کہ یہ, لیکن بہرحال ہر لحاظ سے وہاں پہ یہ فیسیلیٹیشن ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے. میں فلی سپورٹ کروں گا, میری طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. جی بابر صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں, ہم اس وقت وائنڈ اپ کر رہے ہیں آپ کا آخری پوائنٹ لے کے, کیونکہ ہمارے نیکسٹ سیشن کا ٹائم ہو گیا. سر تھینک یو ویری مچ, بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی, اس میں بہت اچھے پوائنٹ ملے, اسپیشلی جو ڈاکٹر لطف اللہ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو پرن کا نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک کو کوئی بھی پراپرلی استعمال نہیں کر رہا. میں اور آپ اکٹھے اس طرح کی چیزوں پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں جب ہم نے آڈٹ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پرن کے نیٹ ورک کو اگر اس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ جو لوکل ٹریفک ہے ہماری ود ان دا یونیورسٹیز ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے, ود ان دا ڈپارٹمنٹس, ود ان دا آرگنائزیشن, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی کمیونیکیشن کے لیے, سو دیٹ کین آلسو ریڈیوس دا لوڈ آن ایکچوئل ٹریفک جو ہماری پاکستان سے باہر جا رہی ہے. ابھی ہمارا جو چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری ڈیلی انٹرنیٹ جو سپیڈ ہے اس میں ڈکریز آ رہا ہے. ڈکریز اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ انٹرنیٹ سپیڈ کم ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نوائز بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے, آپ کی پی ٹو پی ٹریفک بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے, آپ کی جو ٹریفک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ٹورنٹ کی ٹریفک بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے. تو ایکچوئل جو ہماری ٹریفک ہے جس کے اوپر ہماری کمیونیکیشنز رن کر رہی ہیں, ہمارے سسٹمز رن کر رہے ہیں, ان کو بینڈ وڈتھ صحیح نہیں مل رہی. تو اس کا حل جو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیٹ از ویری گڈ. میں ڈاکٹر اشرف سے یہ بات ہوئی ہے, ہمارا جو سولوشن ہے اقرا سٹی ورچوئل کلاس سسٹم, میں نے ان سے ابھی بات کی ہے کہ ہم اس سجیشن پہ ایچ ای سی کے پاس جائیں گے اور ہم پرن نیٹ ورک کو آفر کریں گے کہ آپ ہمارا ایک ریک یا ہمارا یہ سسٹم وہاں پہ لگا لیں, اور ہم اس کی سپورٹ اور مینٹیننس کی ذمہ داری لیں گے. اور اس پہ ہم نے ماشاءاللہ کوئی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہم کام کر رہے ہیں. ہماری اقرا سٹی کی ٹیم, آپ کو پتہ ہے میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں, اس میں ہم نے 1 سال میں ماشاءاللہ 200 لوگوں کی کانفرنس کروائی ہے, ایک کال 200 لوگوں کی. اٹس ویری ہارڈ ٹو مینیج دیٹ, اور ہم نے یہ الحمدللہ اچیو کیا ہے. ہماری ایک کال آپ کا جو گلوبل جس طرح ٹوسٹ ماسٹرز ہے اس طرح کی فاؤنڈیشن ہے, ان کی ہم نے ایک بہت بڑی اس کے اوپر کانفرنس کروائی جہاں پہ 80 ملکوں سے لوگ لائیو تھے, اور وہ دیٹ وینٹ ویری سکسیسفل الحمدللہ. مطلب یہ ہمارے لیے بابر صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ پان گلوبلی کنیکٹڈ ہے. اٹس این ایجوکیشنل نیٹ ورک اینڈ اٹ از کنیکٹڈ ٹو دی انٹائر ورلڈ. تو یہ جو ہے نا معمولی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ موجود ہے, لیکن اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ بالکل جو ہے نا منیمم ہے.
तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है, यूटिलाइजेशन नहीं है बहुत उसकी। अफसोस होता है मुझे जब मैं पान को देखता हूँ। और इसके ऊपर मैंने खुद एक वर्कशॉप चलाया था ऑन बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1995 में गालिबन या इस तरह का, और वो जो है ना, नहीं सॉरी 2005 में मैंने वर्कशॉप चलाया था सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ ग्लोबली, और वो जो है ना ऐसा जबरदस्त जो है ना स्मूथ काम कर रहा था कि कोई हिसाब नहीं। तो पान जो है ना इज ए गुड टूल इन हैंड, और उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो जो सॉफ्टवेयर आप ऑर्डिनरीली हमारे जितने भी ओपन सोर्स के हैं, पान पे अगर एक सर्वर लगा जाए और उसके ऊपर लैंप इंस्टॉल कर लें तो जितने भी बच्चे हैं वो सब जो है ना वहाँ पे वर्डप्रेस सीख सकते हैं, आपके इग्नाइट के सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। हम तो सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्किल सेट बहुत हाई है, क्योंकि हम ओपन स्टैक के क्लाउड को भी मैनेज करते हैं, हमें ये चीजें आती हैं। तो हम तो इस लेवल पे भी ये मैनेज करने के लिए तैयार हैं कि अगर उनको क्लाउड भी जरूरत है जो वो मैनेज नहीं कर पा रहे प्राइवेट क्लाउड, सो वी विल हेल्प देम। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी है। बस आप खैर साहब से रिक्वेस्ट करें कि आपका जो है ना कोई वहाँ पे वो करा दें। खैर साहब लेकिन ठीक है जी, आप नेक्स्ट टाइम कोई दुम्बा पार्टी करें तो उस पे मुझे रिक्वेस्ट करें तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ कनेक्ट कराता हूँ। नहीं, मैं पिछाड़ थैंक यू वेरी मच जी, मैं तो पान की बात बहुत शुक्रिया आपका। हमारा बड़ा अग्रेसिव जा रहा है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में प्रोफेसर काका खेल साहब से, डॉक्टर शाहिद कमर साहब से और आसिम साहब से और सुहेब साहब से और बाबर साहब से, कि अगर हम आज के इस डिस्कशन के बाद एक पेज का या 2 पेज का एक वर्किंग पेपर बना के जिसमें हमने ये सारी जो गुजारिशात डिस्कस की हैं ये हम HEC को प्रपोज करें, और अपनी जो ऑफर्स हैं वो हम HEC को भी प्रपोज करें, और वो हम सुहेब साहब की यूनिवर्सिटी को भी ऑफर करें, और हम उनको जो आपने जिस मिशन के साथ और जिस जज्बे के साथ इसका इजहार किया है तो हम उसको रेसिप्रोकेट करें और हम आपको इसको एक्सटेंड करें, तो इंशाल्लाह ये किसी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जी बाबर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट चाहूंगा कहना। ताहिर साहब, आपको याद है कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक बात की थी कि जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमने ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक आइडिया दिया था कि आप पाकिस्तान के अंदर HEC से रिक्वेस्ट करें कि वो लोकल गिट का सर्वर सेटअप करें, जहां पे हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को नेटवर्क करे। यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट जो शेल्फ हो जाते हैं, जिनको उठा के हम किसी लाइब्रेरी में, डिजिटल लाइब्रेरी में जो कि यूजेबल नहीं होती, उसमें रख देते हैं आर्काइव करके, तो उसको हम लाइव करें। इसका फायदा क्या होगा कि जो हर साल हमारे नए आने वाले बच्चे हैं जो प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो पुराने प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे और उनका नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर ऐड करेंगे, ना कि वो पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर ही दोबारा रिपीटिशन करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। आप भी FIPs को अटेंड करते हैं। मैंने इस साल 10 FIPs पर्सनली करवाए हैं, डॉक्टर अशरफ ने और मैंने। उसमें हमने नए नए आइडियाज दिए, लेकिन चैलेंज क्या हमें फेस करना पड़ा, वो चैलेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हाईलाइट करना चाहिए। चैलेंज ये है कि असातिज़े कराम ऐसी प्रोडक्ट चाहते हैं FIP के अंदर जो नजर आती हो, कोई एल्गो नहीं चाहते, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहते जो बैकएंड पे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो। तो हमें 10 FIPs के लिए कम से कम 40 आइडियाज को पढ़ना पड़ा। मैं एज ए इंडस्ट्री प्रोफेशनल, मैं इंडस्ट्री की तरफ से उनको सपोर्ट कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि मुझे अपना कितना टाइम लगाना पड़ा, और एट द एंड क्या चैलेंज है मेरे जैसे बंदों के लिए जो इंडस्ट्री से सपोर्ट करते हैं। 40 स्टूडेंट्स में से हमने ये ख्वाहिश जाहिर की कि इनमें से मैक्सिमम को हम इंगेज करें अपने साथ, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स करवाए थे। बिलीव मी कि हमारे पास कितने रहे, 2, बाकी सारे चले गए। दिस इज नॉट अ गुड चैलेंज है। हमारे स्टूडेंट्स भी, जी सर, हमारे स्टूडेंट्स भी ये चैलेंज लें कि भाई जो आपके साथ सपोर्ट करता है, जो आपको सिखाता है, उनके साथ खड़े हों। ये जंप ना मारें कि जी पहले हफ्ते मैंने जाके तो लाख रुपए ले लेने हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें ये बात करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। भी मैं वॉलंटियर करता हूँ इस वर्किंग पेपर के लिए। इंशाल्लाह आप सब हजरात से गाइडलाइन लेके आई विल प्रोवाइड यू अ ड्राफ्ट, अपनी VC साहब से भी अप्रूव करा के, और आप डेफिनेटली इसको मूव कीजिएगा। एक सिर्फ रिक्वेस्ट, रसूला काका खेल साहब ने कल बात की थी, सर ने बड़े मोहब्बत है मेरी इनसे। सर नेटवर्किंग की जो आउटरीच है उसका जो इशू आपने कल कुछ सजेशन किए थे और ऑप्शंस दी थी, बैलून की ऑप्शन है और बहुत सारी ऑप्शंस हैं,
ओपन सोर्स को एज अ फाउंडेशन इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एजेके के, मरी साइड के, हमारे यहाँ के फार रीजन के नियर टू बॉर्डर जो एरियाज हैं वहाँ कनेक्टिविटी है ही नहीं। वो जानते नहीं है ना, हमारा सोशल वो सिक्योरिटी इशू है, इसलिए हमने उसको बैन किया हुआ है, उसको हमने बंद किया हुआ है। नारोवाल में भी ये इशू है, शकरगढ़ में भी ये इशू है। केबल से इशू नहीं होना चाहिए, केबल जानी चाहिए वहाँ पे, केबल से इशू नहीं है। हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सेशन में। और जी आसिम साहब, हम बहुत लेट हो गए हैं, 15 मिनट को जा चुके हैं। देखिए, this is the mandate of Universal Service Fund to provide connectivity in underserved areas. Yes. ये open source का mandate नहीं है to give coverage to underserved areas. ये USF जो एक बाकायदा बनी हुई organization under IT ministry with आसिम भाई, हम शोर तो मचा 100 billion. हम शोर मचाएंगे तो तब वो करेंगे। Exactly. Somebody has to come up. आसिम भाई, ऐसे नहीं होगा। इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शोएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया।